کا سیاہ ترین دن ہے کہ سارے آرگومنٹ ایک کیس کے اندر جیلی فرسودہ کیس کے اندر مکمل ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ڈاکٹ ہے اس میں صرف جج صاحب آرڈر ججمنٹ جو ہے دے سکتے ہیں. اس پر اتنا طاقتوروں نے پریشر ڈالا آپ سارا اس بیچارے کو یہ کہنا پڑا کہ میں ججمنٹ نہیں دیتا. اب دوسرے جج صاحب کو ہائی کورٹ میں چونکہ کیس بھیجا ہے کہ پورا کیس مکمل ہو چکا ہے, وہ یہ ججمنٹ نہیں دے سکتے. اب چاچی ہو جائیں آپ پلیز, مہربانی ہمارے کریں. وکلا اب ہائی کورٹ میں اس کے اپیل کریں گے کہ دوبارہ اسی جج صاحب ٹرائل مکمل ہو چکا ہے, آرگومنٹ ہو چکے ہیں, اسٹیٹ کا اور ہمارا اتنا وقت جو ہے گزر چکا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک انوکھا کیس ہے جس کے اندر جج صاحب پریشر میں آ کے, انتہائی شریف جج تھا, پریشر میں آ کے ججمنٹ نہیں لکھ سکے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑا داغ ہے اور اس داغ کو دھونے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کے اندر عدالتیں انصاف کی ترجمان ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ نے ساری پروسیڈنگ دیکھ لی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے, ایک عورت کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے, الزام لگایا گیا ہے جس کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا. اب اس کیس کو جو شاہ رخ ارجمند صاحب نے سنا, میرا خیال ہے کہ پراسیکیوشن نے کیا کیا بہانے نہیں کیے کہ وہاں سے ٹرانسفر کی اپلیکیشن بھی دی اور اس کیس کو لنگر آن کرتے کرتے جو ہم کرمینل کا کام کرتے ہیں کہ جو اپیل ایک دن میں ڈیسائیڈ ہونی تھی وہ 5-6 مہینے تک اس کو لے کے گئے بحث کرتے ہوئے. جب لاسٹ ڈے تھا جج صاحب نے کمپلیٹ ہماری بحث سن لی تو ججمنٹ ریزرو ہو گئی پروناؤنسمنٹ کے لیے. جج صاحب کا کام تھا اس ٹائم کہ وہ اس ججمنٹ کو اناؤنس کرتے, نہ کہ کسی اور کی آ کے وہ باتیں سنتے. اسی دن خبر مانی کا آتا ہے اور کورٹ کے سامنے آ کے بحث شروع کر دیتا ہے اور جج صاحب اٹھا کے وہ کیس بھیج دیتے ہیں ہائی کورٹ کو. ہم نے اپنی پریکٹس میں 32 سالہ پریکٹس میں اس طرح نہیں دیکھا. آپ عمران خان کے کیس جتنے ہی لنگر آن اب لنگر آن ہی کرنے ہیں, یہ ان کو پتہ ہے کہ 180 کیس سارے جھوٹے ہیں. جس طریقے سے آپ نے سائفر جیسا کیس آپ نے دیکھا ہے کہ جس سے رجیم چینج کیا گیا, اگر وہ ختم ہو گیا ہے تو یہ عدت کا کیس تو خود پروسیکیوشن بھی کہہ چکی ہے کہ نکاح وائڈ نہیں ہے. آج بھی ہم نے عدالت کو یہ کہا ہے کہ جس عدالت نے کیس سنا تھا اس نے اس دن ججمنٹ دینی تھی, اب اس کو ٹرانسفر کر کے مزید لنگر آن کرنا ہے. اگر اس عدالت میں بھی رہنا ہے تو یہ ایک دن کی بحث ہوگی, ختم ہوگا, اس کو فکس کیا جائے. ادروائز ہماری کوشش یہ, ہم ہائی کورٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جس عدالت نے کیس سنا ہے, کمپلیٹ بحث سنی ہے, اس کو ججمنٹ یہ بائنڈنگ ہے, اس کے اوپر بائنڈنگ تھا انڈر دا لا کہ اس نے ججمنٹ اناؤنس کرنی تھی, نہ کہ اس کیس کو ٹرانسفر کرنا تھا. پروسیکیوشن آج بھی آپ نے دیکھا ہے رضوان عباسی صاحب کورٹ میں پیش نہیں ہو رہے, جس کیس کو پرسو کرتے آ رہے ہیں اور اس عدالت میں پیش ہو نہیں رہے. آج میں نے جج صاحب کو یہی کہا کہ آج جائے نہ پیش ہونا. آپ نہیں پروسیکیوشن سائڈ پہ میلا فائڈلی دیکھ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن اس کیس میں آج کیوں نہیں پیش ہو رہی. لہٰذا ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں, ہمارا لیڈر عمران خان رول آف لا پہ بلیو کرتا ہے, آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے, اور اس نے کہا تھا کہ میں اس ملک سے باہر نہیں جاؤں گا, اور وہ بیٹھا ہے ان کیسز کا مقابلہ کر رہے ہیں. کتنی دیر تک آپ اس کو لنگر آن کر لیں گے؟ جو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, کل بھی ہم نے نیب کے کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو عمران خان نے خود کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نیب آرڈیننس بھیج دیں وہاں پہ. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے گورنمنٹ وہاں کون سی بیٹھی ہے, کیا وہ فارم 45 کے لوگ ہیں؟ فارم 45 کی گورنمنٹ ہے جن سے بجٹ ہی پیش نہیں ہو رہا, جنہوں نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے, پیسہ سارا باہر لے گئے ہیں, منی لانڈرنگ کر کے جائیدادیں باہر پڑی ہیں. وہ اس ملک کو کیا دیں گے؟ 180 مقدمات ٹوٹلی جھوٹے مقدمات ہیں. صرف اب یہ ہے کہ جس طریقے سے آج آپ نے دیکھا ہے
کبھی اس عدالت میں لے جائیں, کبھی اس عدالت سے جائیں, کلیم اللہ سے سمیع اللہ. یہ کھیل ہو رہا ہے. عمران خان نیازی سارے صاحب کیسوں میں بری ہوگا انشاءاللہ. اور آپ دیکھنا 25 کروڑ نیازی صاحب جس نے 8 فروری کو مینڈیٹ دیا ہے, ان چور مینڈیٹ لوگوں کو ہم بھگائیں گے. نیازی صاحب یہ بتائیے گا سر کہ آج آپ کی طرف سے نہیں بلنڈر ہوا سر, آپ نے ایک درخواست دی دوسری دی نہیں ہے سر. سر میں بتا دیتا ہوں. آج کی پروسیڈنگ میں ہم موجود تھے, آپ کے سامنے جو ہے جج صاحب کہہ رہے تھے, وہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک کی آپ نے دی ہے, عمران خان صاحب کی آپ نے نہیں دی. تو جب سزا ایک ہی جج نے سنائی تھی, ایک ہی دن ایک ہی کیس میں سنائی تھی, تو پھر درخواستیں بھی تو دونوں کی ضمانت کی دینی چاہیے تھی. میں بتاتا ہوں. میں نے جج صاحب کو کہا ہے کہ اگر آپ کے سامنے آئیے تو آپ نے جو ریزن لکھی ہیں کہ اتنے کیسز پینڈنگ ہیں, کیا اتنا اہم کیس میں اتنی لمبی ڈیٹ ڈالنی تھی؟ پہلے تو کورٹ کا جو کنڈکٹ تھا وہ دیکھیں کہ کورٹ نے لمبی ڈیٹ کیوں ڈالی. دوسری بات ہے کہ یہ وہ کیس تھا, دونوں جو تھی اپیل وہ کلب تھی. میں نے جج صاحب کو کہا کہ آپ کی ڈسکریشن پاورز ہے, اگر ایک اپلیکیشن آئی تو آپ اپنے دونوں کا ریکارڈ کال کر کے آپ اس میں ڈیٹ دے سکتے ہیں, جس پہ جج صاحب سیٹسفائی ہو گئے اور ڈیٹ بھی دے دیے گئے. ادھر کیس کے حوالے سے ساری لیگل ٹیم ناظرین اس سوال کو نمٹا رہے تھے.